کیا۔ صدیق اکبر کو ہم پڑھتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ ہر کام میں یہ سوچتے ہیں اللہ کے نبی راضی ہیں یا نہیں، اللہ کے نبی راضی ہیں یا نہیں۔ وہ باقی اس معاملے میں کسی رشتے ناتے کسی چیز کا خیال نہیں کرتے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دو چند مثالیں میں ضرور عرض کروں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لگاؤ ہے، دیکھیں دنیا میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چیز عزیز ہوتی ہے۔ دنیاوی چیزوں میں، دینی معاملات میں اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کہیں گے جمعہ کی نماز اچھی ہے، عید کی نماز اچھی ہے، رمضان اچھا ہے۔ یہ ہو گئے دینی معاملات۔ آپ سے میں کہوں دنیاوی چیزوں میں کچھ پسند ہے آپ کو، ہاں آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کپڑے پسند ہے، عطر پسند ہے، چپل پسند ہے، فلاں پسند ہے۔ ہر ایک کی دنیا سے بھی کچھ نہ کچھ پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا گیا دینی چیزوں کے بارے میں نہیں، دینی معاملات میں آپ کو کیا پسند ہے یہ نہیں پوچھا گیا، کہا گیا دنیاوی معاملات میں آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ کہتے ہیں تین چیزیں پسند ہیں، تین چیزیں مجھے دنیاوی بہت پسند ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ زَوْجِ رسول اللہ، دنیاوی معاملات میں اگر مجھ سے پوچھ رہے ہو تو دوسری میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہو جائے، یہ میری پسندیدہ چیز ہے۔ تیسری چیز انہوں نے جو بیان کی وہ بھی رسول پاک سے ریلیٹڈ تھی، یعنی ان کی دنیا بھی رسول کی زندگی ہے اور دین بھی رسول کی زندگی ہے۔ میرے عزیزو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کے خاص عناصر ہیں، خاص اوصاف ہیں کہ انہوں نے اگر کوئی چیز پوچھا بھی ہے، مانگا بھی ہے تو حضور کی ذات کو ہی مانگا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے وقت لوگوں سے کہا کہ اپنے پاس جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرو، تو حضرت عمر اپنے گھر میں آدھا مال رکھ کر آدھا لے آئے اور حضرت ابوبکر پورے گھر کا سارا سامان لے کر کے آئے۔ فرق دیکھے، اور دونوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میرے گھر میں آدھا مال ہے بیوی بچوں کے لیے اور آدھا میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ یہ کوئی ناجائز کام نہیں تھا، شریعت نے ایسا آپ کے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ سب لے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے کہا سب لے آیا ہوں۔ کہا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو۔ یہ کمال درجے کا ہے، یہ فنا کا درجہ ہے جہاں اپنی ہر چیز رسول پاک کے قدموں میں وار دیا، نچھاور کر دیا۔ انہوں نے اپنے اولاد کو، اپنے گھر بار کو، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے ہجرت کے موقع پر باپ بوڑھے ہیں، ابو قحافہ وہ ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے والد، اور آنکھیں نہیں تھی، بصارت جا چکی تھی۔ باپ کو تکلیف بھی نہ پہنچے، ٹھیس بھی نہ پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے انہیں ہجرت کی راہ۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بوڑھا باپ ہے، اس کو کون دیکھے گا، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر رات کے وقت اٹھ پڑے اور پتھروں کی ایک گٹھری، یعنی ان کے باپ طاق میں پیسوں کی یا اشرفیوں کے سکے ایک جگہ جمع کر کے رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس جگہ چھوٹی چھوٹی ٹھکریاں اور پتھروں کی وہ رکھی تاکہ میرے باپ کو اس بات کا غم نہ ہو کہ ابوبکر اپنے پیسے لے کر کے چلا گیا۔ باپ کو اس طرح سے کہ ہجرت کے موقع پر اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر باپ ابا پوچھیں کہ ابوبکر کے پیسے یہاں ہیں یا لے کر کے گیا تو خالی وہاں تک ہاتھ لے جا کر کے دکھا دینا باپ کو، وہ گٹھری کو پکڑ کر کے دیکھ کر کے مطمئن ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماں باپ کو وار دیا رسول پاک کی زندگی پر، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، یہ بھی مشہور بات ہے کہ آپ کے بیٹے جنگ بدر میں مقابل میں آئے تھے، وہ بھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے جنگ بدر میں، اور اس کے بعد پھر وہ ایمان لائے چند دنوں کے بعد۔ تو حضرت ابوبکر سے بیٹے نے کہا ابا بدر میں آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے مارا نہیں، باپ کو کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر تو ایک بار بھی آ جاتا تو میں مار دیتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، یہ دیکھتا کہ دشمن رسول ہے، حضور کے مقابل میں آیا ہے، حضور سے لڑنے کے لیے آیا ہے۔
یہی عین ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ زندگی پاک کا ان کا خاص عنصر ہے. عزیزان گرامی، حدیثیں بھی تو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ حدیث پاک میں کرتے ہیں ہم آج. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو سوال میں فوراً کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، لبیک. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. میرے عزیزو، اسی بات کو تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا. حضرت ابوبکر شبلی سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں. کہتے ہیں میری زندگی میں اگر سب سے ڈیفیکلٹ کوئی سوال ہے، سب سے مشکل کوئی سوال ہے تو وہ یہ سوال ہے، اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ رسول اللہ سے محبت، اب میں سوال کروں گا تو سارے لوگ فوراً جواب دیں گے. لیکن حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے یہ. کہا اس میں کیا ہے، مشکل سوال کیا ہے، جواب تو آسان ہے. کہتے ہیں یہی تو، اگر میں نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا. بات صحیح ہے. اگر میں کہہ دیا اس سوال کے جواب میں نہیں، محبت نہیں کرتا، تو معاذ اللہ ایمان چلا جائے گا. اور اگر ہاں کہہ دیا تو پھر اعمال اور میرا دل ملامت کرے گا، کہاں محبت کا دعویٰ اور کہاں اعمال تیرے. وہ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا مرشد ہوتے ہیں سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر ہاں کہہ دوں تو ڈر لگتا ہے، دل ملامت کرے گا کہ حضور سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، تیرے اعمال کہاں ہیں اس طرح کے. اے میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اپنے ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ زبانی اعتبار سے بڑا آسان ہے. پریکٹیکلی لائف میں اس کو عمل کر کے دکھانا یہ صرف ایمان والوں کا حصہ ہے، جو کمال ایمان کو پہنچے ہیں. کمال ایمان کو پہنچا ہو تو پھر اسے دولت بھی نہیں روک سکتی، اس کی اولاد بھی نہیں روک سکتی. محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز اس کے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکتی. اور اگر آج ہمارے درمیان کوئی چیز بیڑی بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں.